معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبد الباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد اقبال کا تعلق کشمیر کے مشہور نو مسلم برہمن خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کا خاندان کشمیر کی انتہائی ذہین پنڈت قوم سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد نے 300 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے آباء و اجداد نے جس سنت پر سب سے پہلے عمل کیا وہ ہجرت تھی۔ آپ کے والدین کشمیر جنت نظیر سے ہجرت کر کے آئے اور سیالکوٹ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہر نیا اسلام قبول کرنے والا اپنے عشق اور مذہب سے زیادہ پرجوش ہوتا ہے ان لوگوں کی نسبت جو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کے کلام میں ابتدا ہی سے اسلام سے محبت اور عشق رسول نظر آتا تھا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم علامہ سید میر حسن سے حاصل کی۔ علامہ نے عربی، فارسی اور قرآن کی بنیادی تعلیم علامہ میر حسن سے حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال نے عربی، فارسی اور قرآن کا جو بنیادی علم حاصل کیا، اس علم نے علامہ کی فکر کو روشن کر دیا۔ علامہ سید میر حسن عربی دانی میں اتنا کمال رکھتے تھے کہ سیالکوٹ میں مشنری ادارہ اپنے ہاں ملازمت دینے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ آپ کے والد ایک چھوٹی سی دکان کرتے تھے۔ آپ کا تعلق کسی امیر کبیر گھرانے سے نہ تھا۔ علامہ محمد اقبال نے دوران تعلیم اپنی قابلیت کی وجہ سے اسکول اور کالج میں باقاعدہ وظائف لیے۔ آپ نے 1895 میں ایف اے اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ سے امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے 1897 اور ماسٹر کی ڈگری فلسفہ کے مضمون میں 1899 میں حاصل کی۔ پھر آپ گورنمنٹ کالج میں ہی تعلیم و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہو گئے۔ آپ فلسفے کے لیکچر مقرر ہوئے۔ آپ کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کا ادبی ذوق تھا۔ 1901 میں ایک رسالہ مخزن جاری ہوا جو آپ کے دوست عبد القادر کا تھا۔ اس رسالے میں علامہ اقبال نے باقاعدہ وقفے سے نظمیں لکھنا شروع کی۔ اس وقت آپ کی شہرت انجمن حمایت الاسلام تک بھی پہنچ چکی تھی۔ آپ نے انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ اجتماع میں اپنی نظمیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے آپ کی شہرت بحیثیت شاعر ہو چکی تھی۔ آپ کا مشہور و معروف ترانہ ہندی برِ صغیر کی تمام قوموں میں ہر دل عزیز تھا۔ ترانہ ہندی میں علامہ اقبال نے تمام ہندوستانیوں کی ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشکے جنا ہمارا۔ اے آبے رودے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہ ترانہ ہندی کے چند اشعار تھے۔ آپ کا یہ ترانہ بہت مشہور ہوا اور تمام قوموں میں ہر دل عزیز تھا، بنسبت ہندوؤں کے ترانہ بندم ماترم کے جو بنکم چندر چیڑمی نے لکھا تھا، جو مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتا تھا۔ بعد میں بندے ماترم انڈین نیشنل کانگریس کا قومی ترانہ بن گیا۔ آپ گورنمنٹ کالج میں ملازمت کے دوران انگلستان چلے گئے اور 1908 میں لنکنز ان سے 12 کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے انگلستان میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کی مجبوریوں اور احساس محرومی کا بڑی گہرائی اور بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ آپ جب انگلینڈ سے واپس آئے تو آپ اتحاد اسلامی کے زبردست عالم بردار تھے۔ اخلاق اور مذہب میں کٹر ہونے کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں میں جداگانہ حیثیت سے علیحدہ ملک کے حصول کے نظریے کی بنیاد ڈالی۔ علامہ اقبال کا اسلام سے لگاؤ بطور سیاسی اور معاشرتی تنظیم کے بھی تھا۔ علامہ اقبال انگلینڈ سے واپسی پر ایک بات پر پختہ اعتقاد کر چکے تھے کہ مسلمان اپنی قومی تشخص کی خود حفاظت کریں۔ اس کام کے لیے مسلمانوں کو بہت جدوجہد کرنا ہوگی۔ وہ اس بات سے واقفیت حاصل کر چکے تھے کہ مشترکہ قومیت ایک خوبصورت مقصد ہے، لیکن اس مقصد کا حصول ہندوستان میں ناممکن ہے۔ علامہ اقبال کی شہرت آپ کی نہ فنا ہونے والی شاعری کی بدولت ہے۔ علامہ اقبال کے سیاسی اور معاشرتی کارنامے بھی ضرب المثل ہیں۔ علامہ نے نہ صرف ہمیں علیحدہ وطن کا نظریہ دیا
بلکہ بر صغیر کی آئینی گتھیاں سلجھانے میں بھی بے مثال مدد دی۔ آپ نے دو قومی نظریہ کے مطابق جداگانہ انتخابات کی زبردست حمایت کی۔ ہندوؤں کے نزدیک بر صغیر کے تمام باشندے ابتداً ہندو تھے، وہ ان سب کا اختلاط چاہتے تھے تاکہ کسی دوسری قوم کا انفرادی نشان باقی نہ رہے۔ علامہ اقبال ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم سمجھتے تھے اور ہندوستان کے سیاسی مسائل کا صرف ایک ہی حل تھا کہ ہر جماعت اپنی مخصوص قومی تہذیب کی بنیاد پر آزادانہ طور پر پھلے پھولے۔ آپ نے مسلمانوں کو ان کے اسلاف اور بزرگوں کی عظمت اور برتری یاد دلائی تاکہ ان میں شعور بیدار ہو سکے۔ قوم وطن اور زبان سے نہیں بلکہ عقائد قوم کو جنم دیتے ہیں۔ آپ نے وطن کی بنیاد پر قومیت کے تصور کو بالکل رد کر دیا۔ آپ فطری طور پر فلسفی اور شاعر تھے، مگر ملت اسلامیہ کا درد آپ کو سیاست کے میدان میں کھینچ لایا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے پیغامات اور فلسفے سے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ آپ نے مسلمانان ہند کو اپنی شاعری کے ذریعے یہ باور کرایا کہ انسانیت کی راہ صرف تعلیمات اسلامی میں مضمر ہے، مسلمانوں کی تہذیب سب سے بہتر اور قابل فخر ہے۔ آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف مسلمانان ہند کی توجہ دلائی جس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ علامہ نے فرمایا، مسلمانوں کو دوسروں کی تقلید کرنے کے لیے نہیں بلکہ امامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا مسلمانوں کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے اور اپنی زندگی، اختیارات اور دولت کو اسلام کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے 1926 میں سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 30 دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ الہ آباد میں منعقد ہوا، آپ نے اپنا شورا آفاق خطبہ صدارت دیا۔ اس خطبہ میں واضح طور پر آپ نے مسلمانوں کے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ آپ نے مسلمانان ہند پر واضح کیا کہ اگر مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا تو ان کا علیحدہ تشخص ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل کیا جائے اور ہندو اکثریت والے علاقوں کو ہندوستان میں۔ اس طریقے سے دو علیحدہ ممالک کی بنیاد ڈالی جائے تاکہ مسلمانوں کو ان کے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ یہی خطبہ بعد ازاں پاکستان کے تصور کی بنیاد بنا۔ اس تخیل کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا۔ لفظ پاکستان کے خالق چوہدری رحمت علی اس وقت کیمبرج یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ جیسے علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ترانہ ہندی لکھا، اسی طرح آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اتحاد کا پیغام بھی اپنے اشعار میں دیا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، بتانے سنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے جوانوں میں جد و جہد اور حرکت و عمل کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنے یورپ میں قیام کے تجربے سے آگاہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یورپ کے چکا چوند اور کھوکھلے نظام سے مرعوب نہ ہوں۔ وہ مسلمانوں کو یورپ کی گمراہ تقلید سے باز رہنے کی تلقین کرتے۔ آپ نے اپنے اشعار میں یوں فرمایا، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہویان ہے یہ ظلمات، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خودی کا درس دیا۔ اقبال کی تعلیم کا مرکزی نقطہ فلسفہ خودی تھا۔ اقبال کے خیال میں سوال، گدائی اور غلامی سے خودی کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ ایک اور جگہ اقبال نے خودی کے بارے میں فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی تمام شاعری ختم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نثار نظر آتی ہے اور وہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
آپ کی زندگی میں سیاسی میدان میں جو اتار چڑھاؤ آئے ان میں تقسیم بنگال 1905 سے 1911، شملہ ڈیپوٹیشن 1906، مونٹیگیو چیمسفورڈ ریفارمز 1916، خلافت موومنٹ 1919 تا 1924، سائمن کمیشن 1927، دلہی مسلم پرپوزل 1927، نہرو رپورٹ 1928، آل پارٹیز مسلم کانفرنس اور قائد اعظم کے 14 نکات 1929، خطبہ الہ آباد 1930، گولمیز کانفرنس 1930 سے 1933۔ آپ نے باقاعدہ سیاست کا آغاز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کیا تھا۔ سیاست کے علاوہ آپ کی جو تصانیف کے میدان میں علمی شاہکار ہیں ان میں آپ کی بہترین تصانیف میں علم الاقتصاد، اسرار خودی، بانگ دراں، پیام مشرق، بال جبرائیل، زبور عجم، ضرب کلیم، جاوید نامہ، مثنوی مسافر، پس چباید، ارمغان حجاز، فلسفہ عجم، خطبات، مقالات اقبال اور دیگر کئی غیر مطبوعہ تصانیف شامل ہیں۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کے متصل احاطے میں دفن کیا گیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبد الباری، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر سید طاہر عباس، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔